انہی عبادات میں سے ایک عبادت ان 10 دنوں میں بہت فضیلت والی وہ ہے یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحجہ کا روزہ، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ 9 ذو الحجہ کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، 1 سال گزرا ہوا اور 1 سال آئندہ۔ الحمدللہ 2 سالوں کے گناہ کا کفارہ 9 ذی الحجہ کا روزہ بن جائے گا۔ لیکن یہ گناہ ہوں گے صغیرہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں، اور اس پہ میں نے ٹیکنیکل گفتگو کی ہے اہل سنت پاک.com پر، تقریباً 50 منٹ کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 18 کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان، جس میں نے دلائل دی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے کہ جب کبھی بھی گناہ معاف ہونے کی بات ہوتی ہے اس سے مراد چھوٹے گناہ ہے، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ تو یوم عرفہ کا روزہ صرف غیر حاجیوں کے لیے ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کا روزہ خود نہیں رکھا تھا، کیونکہ آپ حج کی حالت میں تھے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروب پیش کیا تو آپ نے اعلانیہ طور پر پیا، تو صحابہ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود روزہ نہیں ہے۔ تو غیر حاجی اپنے علاقے کے مطابق 9 ذی الحجہ کو چاند دیکھنے کے اعتبار سے روزہ رکھ لیں گے۔ اب اس میں تھوڑی سی کنفیوژن پائی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک جو آج کل پخ چھوڑی ہوئی ہے جدید محققین نے، اس کا بھی رد کر دوں کہ بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ ہم سعودی عرب کا جو 9 ذی الحجہ ہے یوم عرفہ اس کے مطابق یہاں روزہ رکھیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیم کی کمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 30-40 سال پہلے تک ہمارے فرشتوں کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی کہ سعودی عرب میں کس دن عید ہونی ہے، کیونکہ کمیونیکیشن ہی کوئی نہیں تھی۔ تو 1400 سال سے مسلمان اس فضیلت سے محروم ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہی نہیں رکھ سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب موبائل آیا نا سامنے، تو 1400 سال سے مسلمان اس فضیلت سے محروم ہے۔ یہ پہلا جواب۔ دوسرا یہ جو الزامی جواب ہے، جس کو ہم لاجیکل جواب کہتے ہیں فلسفے کی لینگویج میں، اور میں نے پنجابی میں اس کے لیے تھوڑا سخت لفظ رکھا ہے، لیکن وہ میں ٹرانسلیشن کے طور پر جو پنجابی ہے وہ پسند کرتے ہیں پکی الزامی جواب، وہ یہ ہے کہ اگر یہ منطق مان لی جائے کہ سعودی عرب کا جو ہے وہ 9 ذی الحجہ یا یوم عرفہ دیکھا جائے گا، تو امریکہ کے اندر رات ہوتی ہے جب سعودی عرب میں دن ہوتا ہے۔ امریکہ میں قیامت تک یوم عرفہ پھر کبھی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ جب سعودی عرب میں دن ہوتا ہے امریکہ میں رات ہوتی ہے۔ وہ اتنا زیادہ گھنٹوں کا فرق ہے کہ کبھی بھی یوم عرفہ قیامت تک امریکہ میں نہیں آئے گا۔ اور پلین ٹروتھ میگزین میں موجود ہے، پاکستان میں جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے 2007 میں کلنٹن نے خود کہا تھا، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ۔ امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے، اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2050 تک سب سے زیادہ تعداد امریکہ میں مسلمانوں کی ہوگی، اور امریکہ آبادی کے اعتبار سے 4تھے نمبر پر ہے، 32 کروڑ کے قریب آبادی ہے، پاکستان سے بھی 1.5 گنا، اور وہاں کروڑوں مسلمانوں کو آپ محروم کریں گے قیامت تک کے لیے، یہ مولوی اپنی کم علمی کی وجہ سے کہ یوم عرفہ سعودی عرب کا دیکھا جائے گا۔ بھائیو شب قدر بھی یہاں کی دیکھی جائے گی، یوم عرفہ بھی یہاں کا دیکھا جائے گا، 9 ذی الحجہ، یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحجہ۔ الحمدللہ۔ تو یہ دلیل ہے جس کو سورۃ الانفال میں فرمایا گیا، جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ۔ تو میں نے اپنی دلیل الحمدللہ بتا دی ہے اس میں، اور پاکستان میں انشاءاللہ 1433 ہجری میں 9 ذی الحجہ 26 اکتوبر 2012 کو آئے گی انشاءاللہ، ہفتے کے دن، جمعے کے دن، ہفتے کو تو عید ہے۔ تو اب وہ والی حدیث بھی اپلائی نہیں ہوگی کہ اکیلے جمعے کا روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ پرٹیکولر اب بات آ گئی، تو جمعے کا روزہ رکھ سکیں گے، یہ پرٹیکولر اس کے لیے دلیل خاص مل گئی ہے، وہ عام حکم ہے۔ تو 26 اکتوبر 2012 کو ہمارے اس جہلم شہر میں ختم سحری ہے 4:55 پہ، اور افطار ہوگا انشاءاللہ شام 5:20 میں۔ تو انشاءاللہ روزہ خود بھی رکھیں اور گھر والوں کو بھی رکھوائیں، بہت فضیلت ہے اس روزے کی، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے۔